دل کی زمین نرم تھی، بالکل تیار تھی. جیسے ہی بارش پڑی اس نے ساری بارش قرآن کے اپنے اندر جذب کر لی اور بیج کو فائدہ ہوا. ورنہ اگر دل کی زمین نرم نہ ہو، پتھر ہو چکا ہو دل، قاسیۃ القلوب، جیسے کہ یہود کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ بقرہ میں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک کالحجارۃ او اشد قسوہ، کہ تمہارے دل تو پھر پتھروں کی طرح ہو گئے، جیسے کہ سخت، تمہارے دل سخت ہو گئے پتھروں کی طرح، بلکہ سختی میں پتھروں سے بھی بڑھے ہوئے. تو اگر دل سخت ہو گیا ہے تو پھر کوئی قرآن فائدہ نہیں دے گا. پتھریلی چٹان پر اگر آپ بیج ڈال دیں وہ تو ضائع ہو جائے گا، زمین تیار ہی نہیں ہے بیج قبول کرنے کے لیے. لیکن اگر دل نرم ہے، قرآن اس پر برسا ہے، یا اگر دل سخت بھی تھا، قرآن کے برسنے سے ہو سکتا ہے نرم ہو گیا ہو، اب بیج کو فائدہ ہوگا. اور اس میں سے چھوٹا سا کمزور سا ایمان کے بیج سے عمل برآمد ہوتا ہے، ڈرتا کانپتا لرزتا ہوا چھوٹا سا بیبی ایمان، جیسے کہ چھوٹا سا سیپلنگ نکلتا ہے نا بیج میں سے، ایسے چھوٹا سا عمل، کمزور سا عمل کھڑا ہوتا ہے. ہم جب دین کی بات کرتے ہیں آواز بھی کمزور ہوتی ہے، ہم جب عمل کرتے ہیں ہمارا عمل بھی بڑا ادھورا کچھ نامکمل ہوتا ہے. وہ عمل خود ہمیں ہی اجنبی لگ رہا ہوتا ہے، ابھی تو ہم ہی اس عمل سے فیملیئر نہیں ہوتے، لیکن بہرحال بات سمجھ آ گئی ہوتی ہے نا، کچھ نہ کچھ عمل شروع کر ہی دیتے ہیں. اب دیکھیے جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، کتنا وہ کمزور ہوتا ہے، ناتواں ہوتا ہے، اور وہ اپنی ماں سے لپٹا رہنا چاہتا ہے. بچہ ماں کی آواز سے اس کو اطمینان ملتا ہے، ماں ہی سے وہ غذا حاصل کرتا ہے. بالکل اسی طرح جب یہ کمزور سا ایمان، کمزور سا عمل شروع ہوتا ہے، یہ اللہ سے لپٹا رہنا چاہتا ہے. ایمان دل میں ہوتا ہے، اللہ کی یاد دل میں ہوتی ہے. تو اسی طرح جو عمل ہوتا ہے اس کو تقویت ملتی ہے اللہ کی یاد سے، اللہ کے کلام سے. اللہ کی آیات صرف کانوں کی حد تک محدود نہیں رہتی، بلکہ کانوں سے ہو کر وہ دل کے اندر اتر جاتی ہیں. جتنا اپنے پالنے والے کا کلام سنتا ہے، اتنا توانا مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. تو عمل کو ضرورت ہوتی ہے اللہ کے کلام کی. ہم اللہ کی آواز تو نہیں سن سکتے، اس کے الفاظ تو ہم سن سکتے ہیں. تو جتنا قرآن سنیں گے اتنا انشاءاللہ عمل جو ہے وہ صحت مند اور پختہ ہوگا. جیفری لینگ کا آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، ریورٹڈ مسلم ہیں. یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اسٹرگلنگ ٹو سرینڈر میں کہ میں جب مسلمان ہوا تو مجھ کو تلاوت سننے کا بہت شوق تھا. فجر، مغرب اور عشاء میں جہری تلاوت ہوتی ہے، تو کہتے تھے کہ میں ضرور کوشش کرتا تھا کہ میں کم از کم یہ 3 نمازیں جو ہیں وہ مسجد میں جا کر پڑھوں تاکہ میں تلاوت سنوں. لوگ مجھ سے کہتے تھے تم کو عربی تو سمجھ نہیں آتی، تو تم تلاوت کیا کرتے ہو سن کر، کیا فائدہ تمہارا تلاوت سننے کا؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے ان کو جواب دیا کہ جو نیا پیدا ہوا نیو بورن بیبی ہوتا ہے وہ بھی اپنی ماں کی بات سمجھ تو نہیں رہا ہوتا، لیکن ماں کی آواز تو سنتا ہے، تسلی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا بس مجھے اسی طرح قرآن سن کے جو ہے وہ تسلی بہت زیادہ ہوتی ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے. اب جب بچہ ہوتا ہے اس کو زندہ رہنے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، غذا چاہیے ہوتی ہے، حفاظت چاہیے ہوتی ہے. غذا ملتی رہے اور حفاظت نہ ہو، خوف کی حالت میں اگر رہے تو ہیلدی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتا، صحت مند اس کی پرورش نہیں ہو سکتی. کوئی نہ کوئی ڈسٹورشن، کوئی نہ کوئی عیب اس میں رہ جائے گا. اور دوسری طرف حفاظت ہو اور صحیح غذا نہ ملے تو بھی کوئی ڈیفارمیٹی ہو جائے گی. بالکل اسی طرح عمل کو سمجھیے، عمل کی حفاظت بھی کرنی ہے اور عمل کو غذا بھی دینی ہے. اپنے عمل کو خطروں سے بچانا ہے، اور اس کے لیے سب سے اہم چیز کہ ایک تو انسان توکل کرے اللہ پر کہ اللہ میرا نگہبان ہے. جب وہ اللہ پر توکل کرے گا تو سمجھے کہ باطنی طور پہ انٹرنلی اس کو ایک پیس کی کیفیت ملے گی، ذہنی اطمینان اس کو حاصل ہوگا. قرآن کے ساتھ اس کا لنک ہے اور اللہ پر اس کا توکل ہے.
اب مختلف سوالات کہ کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، وائی، وین، واٹ، ہو، یہ سارے سوالات جو ہے نا، سب ذہنی الجھنیں جو پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، یہ سب چیزیں دور ہو جاتی ہیں. انسان کا ذہن پرسکون ہو جاتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ میں یہ کام کیوں کر رہی ہوں، وائی، واٹ، ہر چیز کا جواب مل جاتا ہے انسان کو. اللہ کے لیے کر رہی ہوں، اللہ کے بھروسے پہ، آخرت کے اجر کے لیے کر رہی ہوں، اور اس لیے کر رہی ہوں کہ اٹس دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو. ہم نے پڑھا ہے نا، جس کو زندہ رہنا ہے وہ بینہ پر زندہ رہے. تو بینہ ہوتی ہے اس کے پاس، ثبوت ہوتا ہے کہ ہاں میں جو کر رہی ہوں ٹھیک ہے. بالکل ذہنی سکون بھی ملتا ہے اور قلبی سکون بھی اس کو حاصل ہو جاتا ہے. غم، رنج، اندیشے، وسوسے سب ختم ہو جاتے ہیں. کہ اللہ ولی المومنین، اللہ میرا ولی ہے. ہو سکتا ہے کہ دیکھنے میں آنکھ آنسو بہا رہی ہو لیکن دل بالکل مطمئن ہوتا ہے. باہر کی آزمائشوں سے یا لوگوں کی مخالفتوں کی وجہ سے ایک لہجے کے لیے بھی یہ کبھی آپشن دماغ میں آتا ہی نہیں کہ چلو عمل چھوڑ دیتے ہیں. یہ تو کوئی آپشن ہی نہیں ہوتا. ہاں بس یہ ہے کہ ٹھیک ہے مخالفتیں ہیں، عارضی طور پہ تکلیف دیتی ہیں، لیکن دل بڑا ہی مطمئن ہوتا ہے. اور جہاں تک غذا کا تعلق ہے وہ تو اللہ کا ذکر ہی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں. تو جتنا ایمان اندر سے مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، جڑیں اس کی مضبوط ہوتی چلی جاتی ہیں، اتنا ہی عمل جو ہے وہ بھی مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. ایک اور چیز عمل کی حفاظت کے لیے بڑی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب انسان اپنا عمل شروع کرے. چلے عمل سے پہلے اگر ہم پودے کی بات کریں، چھوٹا سا پودا ہے جو آپ نے لگایا، آپ نے دیکھا ہوگا اس کی حفاظت کس طرح کی جاتی ہے. پروٹیکٹ کیا جاتا ہے اس کو کسی سہارے پر رکھا جاتا ہے نا. تو یہی چیز ہے نا مہاجر انصار جو ہم بات کر رہے ہیں. تو کسی کا کمزور سا عمل آپ دیکھتے ہیں تو اس کو فوراً سہارا دیجئے، آگے بڑھ کر تھام لیجئے اس کو. اور دوسرے یہ کہ عمل کی حفاظت کرنی ہوتی ہے جیسے کہ چھوٹے سے پودے کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی لو نہ لگے، کوئی ہوا تیز نہ لگے، طوفان کا یہ شکار نہ ہو. بالکل اسی طرح جب ہم عمل شروع کریں نیا تو بہت زیادہ اپنے عمل کو لوگوں کے سامنے ایکسپوز مت کیجیے. کس طرح سے؟ عمل تو آپ کریں گی، ظاہر آئسولیشن میں تو عمل نہیں کریں گی نا، تنہائی میں. کبھی مجلس میں، پبلک میں بھی آپ کو کوئی عمل کرنا ہوگا، وہ تو انوائڈیبل ہے، اس کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. جس چیز کی بات کی جا رہی ہے وہ یہ کہ جو آپ نے اپنا عمل شروع کیا ہے اس پر اب لوگوں کے سامنے بیٹھ کر لمبی لمبی بحثیں مت کیجیے، ان سے الجھیے مت. ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں عمل شروع کیے ہوئے، ابھی مفتی نہیں بن گئے، کوئی فقیہ نہیں بن گئے کہ ساری فقہ بھی ڈسکس کر لی لوگوں سے، اور لوگوں سے جو ہے وہ آستینیں چڑھا کر مخالفت بھی مول لے لی، کہا کہ آؤ چلو ذرا ہم بھی بحث میں کشتی کرتے ہیں. ان کا فائدہ یا نقصان ہو نہ ہو، آپ کا ضرور نقصان ہوگا اس میں. بالکل مت بحث کریں. کوئی آپ سے بحث کرنے آئے کہ تم نے سر پہ دوپٹہ کیوں رکھ لیا، تم یہ قرآن کے معنی کیوں پڑھ رہی ہو، آپ کہہ دیں مجھے پتا نہیں ہے، ابھی میں نے تو خود ہی شروع کیا. بالکل اوائڈ کر جائیے، مت بحث کیجیے. علم ہی نہیں ہے، ابھی اپنے ہی عمل کے اندر اسٹرینتھ نہیں ہے. ان کو کیا سیدھے راستے پر لائیں گے؟ ایسا نہ ہو کہ مخالفتوں کی آندھیاں اور طوفان آپ کو اپنے عمل سے ہٹا کر لے جائیں، آپ کا عمل جڑ سے اکھڑ جائے. تو یہ رسک مت لیجیے. خاموشی بہترین چیز ہے اس وقت کے لیے. جیسے آپ کے علم میں ہوگا، جو آپ میں سے گارڈننگ کے شوقین ہیں، پودوں کو جو سب سے اچھا موسم لگتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جس میں کہ ہیومیڈیٹی بہت ہو، نمی ہو اور بالکل سٹل ہو. جب ہوا چلتی ہے تو یہ پودوں کے لیے اچھی نہیں ہوتی، پودوں کو ہوا نہیں پسند، ان کو بالکل ساکت ماحول اچھا لگتا ہے. تو لہٰذا اس طرح کی وائبز جنریٹ کرنے کی کم سے کم کوشش کریں، کلیش نہ ہونے پائے. اپنی طرف سے آپ کلیش مت کیجیے کم سے کم. ایک دفعہ عمل آپ کا مضبوط ہو جائے اس کے بعد ٹھیک ہے الحمدللہ، پھر تو آپ ایک دفعہ درخت بن گئی ہیں، ایک مضبوط درخت بن گئی ہیں جس سے چاہیں پھر آپ بات کر لیں. اور اب مسلسل اپنے عمل کو پانی دینا ہے. یہ نہیں کہ بس شروع میں تھوڑے دن قرآن سنایا، عمل کا پودا نکل آیا، اب اس کی طرف سے غافل ہو گئے. یہ نہیں کرنا. پودا ہے آپ کا، آپ اس کو جو پانی دینا چھوڑ دیں گی، کتنا بھی بڑا ہوگا ہو سکتا ہے مرجھا جائے. کئی سال اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، یا کم از کم کئی مہینے، ڈیپینڈ کرتا ہے کون سا پودا ہے.
ایمان کا پودا عمل کی شکل میں جو نکلتا ہے، اس کو تو کئی سال پانی کی ضرورت ہے، کئی سال۔ اگر اس کو قرآن سنانا چھوڑ دیا، قرآن کی بارش اس پر برسانی چھوڑ دی، یہ ٹھٹر کے رہ جائے گا، مرجھا جائے گا بہت جلدی۔ ایک وقت انشاءاللہ ایسا آئے گا کہ پھر یہ پورا مضبوط درخت بن چکا ہوگا، اور دل کے اندر اتنا قرآن آپ کے جمع ہو چکا ہوگا کہ اگر کہیں باہر سے آپ نے قرآن نہ سنا تو کم از کم اندر جو جڑ ہے ایمان کی، وہی آپ کو غذا فراہم کر دے گی۔ لیکن یہ کم ہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم میں سے اکثریت تو وہی ہے کہ جس کو تو قرآن سننا ہی سننا ہوتا ہے، ورنہ ہمارا عمل فوراً کمزور پڑنے لگتا ہے۔ آپ آزما کے دیکھ لیجئے، ویکینڈز آتے ہیں نا، ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ ڈر لگنے لگتا ہے کہ اللہ 3 دن گزر گئے، اب ہوگا کیا؟ پیر کو جائیں گے تو کیا کریں گے؟ تو یہ حقیقت ہے، اتنی جلدی عمل کا پودا مرجھاتا ہے۔ تو مسلسل قرآن کو تلاوت کی شکل میں، ریڈنگ کی شکل میں، تفسیر کی شکل میں، کوئی حدیث، کوئی چلیں دعا، اللہ کا ذکر تو کم از کم ہے دعاؤں کے اندر، اللہ کی یاد سے اس کو جوڑ کے رکھیے۔ اب ایمان کا تقاضا اور عمل جو شروع ہوا تو یہ دل چاہے گا کہ اب انسان برائیوں سے اور برے ماحول سے دوری اختیار کرے، لازمی ہوگا یہ تو۔ آمنو کے ساتھ یہ آپ دیکھیں، وہ ہاجرو، ایمان لائے، ہجرت کی، یہ لازمی تقاضا ہے ایمان کا کہ انسان برائیوں سے، برے ماحول سے دوری اختیار کرے، نیچرل پروگریشن ہے یہ، اسی کا نام دراصل ہجرت ہے۔ اگر یہ سٹیج نہیں آیا زندگی میں، اس کا مطلب ہے کہ اب تک جو کر رہے تھے وہ کوئی حقیقی نیکی نہیں تھی، نیکی کا ایلیوژن تھا۔ اگر برے ماحول سے اور برائیوں سے ہجرت نہیں ہو رہی، نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے بارے میں آتا ہے قرآن میں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تو روک دیتی ہے فحش سے اور برائیوں سے۔ نماز اپنی جگہ ہے، فحش اور منکر اپنی جگہ ہے، تو وہ نماز نہیں ہے، ایلیوژن ہے، سراب ہے۔ ہم ڈیلیوٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم نیکی کر رہے ہیں، وہ نیکی ہے نہیں۔ تو نیکی کا، ایمان کا لازمی نتیجہ ہجرت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا ای الحجرت افضل یا رسول اللہ، بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا ان تہجر ما کریہ ربک، کہ تو ہجرت کر جائے ان چیزوں سے جو تیرے رب کو بری لگتی ہیں۔ اب یہ بھی سٹیج بائی سٹیج ہجرت ہوگی۔ سب سے پہلے ہجرت کس چیز کی ہوگی بتائیے؟ نقطہ آغاز کہاں ہوگا اس ہجرت کا؟ دل میں نا، دل میں کراہیت پیدا ہوگی، ذہنی دوری پیدا ہوگی۔ اور آپ کو حیرت ہوگی اپنے بارے میں کہ جب آپ نے قرآن پڑھنا شروع نہیں کیا تھا، بہت سی چیزیں آپ دیکھتی تھیں، مطلب ہم لوگ دیکھتے تھے نا، اور ٹھیک ٹھاک لگتی تھیں، نارمل لگتی تھیں، اور اس کے بعد جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو لگتا ہے جیسے کہ اینک لگ گئی نا۔ پہلے نظر کمزور تھی، اب گلاسز لگ گئے۔ اب ہم اپنے گلاسز پکڑ کر کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں پہنا ہوا ہے، یہ کیوں کہہ رہے ہیں، یہ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ یہ حالت نہیں ہو جاتی؟ تبھی تو لوگ پھر خوف کھانے لگتے ہیں، کہتے ہیں تم ججمنٹل ہو گئے ہو، بس شروع کر دیا نا قرآن۔ ہاں اب ہم ہی گناہ گار ہیں، تو ہر ایک گناہ گار لگ رہا ہوتا ہے خود سمیت۔ پہلے کچھ بھی گناہ نہیں لگ رہا ہوتا، ایسے لبریٹڈ ہوتے ہیں، ایسے براڈ مائنڈڈ ہوتے ہیں، اور ایمان آتے ہی لگتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کی آستین کیوں چڑھی ہوئی ہے، اس کا گلا نیچے کیوں ہے، اس کا دوپٹہ کیوں نہیں ہے، یا وہ ایسے کیوں کہہ رہا ہے، وہ کیوں برائی کر رہا ہے، وہ کیوں مذاق اڑا رہا ہے فلاں کا۔ یہ ساری باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ تو پہلے بھی ہو رہا تھا، سب کچھ پہلے ہو رہا تھا، پہلے ہم کو شعور نہیں تھا، ہم انکانشیس تھے، ہم بے ہوش تھے، ہم مردہ تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کیا ہو رہا ہے۔ اب ہوش آ گیا، شعور آ گیا، کانشیس ہو گئے، زندگی مل گئی، رسول کی پکار پر لبیک کہا، لما یحییکم، تم پکار پر لبیک کہو رسول کی جو تمہیں زندگی دینے والی چیز ہے۔ اب زندہ ہو گئے، سب نظر آنے لگ گیا، آنکھ کھل گئی، بصیرت آ گئی۔ پہلے سمم بکمن ہوتا ہے انسان، عمیون ہوتا ہے، پھر سماعت، بصارت اور اس کی زبان سب کام کرنے لگتی ہے۔ تو پہلے ایک ریکگنیشن آتا ہے برائی کا، یہ کیا ہے، غلط ہے سب، اور پھر لوگوں کو انسان لازمی طور پہ بتاتا ہے کہ یوں کرو یوں نہ کرو، تھوڑا تھوڑا تو بولنا شروع کرتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ جہاد کا مرحلہ آگے چلتا ہی رہتا ہے۔
اپنے نفس سے جہاد. ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، اے نبی سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا گیا. آپ نے فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، کہ تو اپنے نفس سے جہاد کر اس کو اللہ کی اطاعت میں دینے کے لیے. یہ بھی زندگی بھر کا جہاد ہے. پھر معاشرے سے بھی جہاد ہوگا. ہمارا ہتھیار کیا ہوگا؟ تلواریں یا پستول؟ بتائیے. یا زبانیں؟ معاف کیجیے گا زبانوں کو، اگر بغیر قرآن کے زبان استعمال کی تو اسے بہتر ہے تلوار مار دیں. جی، قرآن نے سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَاهِدْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کیجئے. کبیر جہاد، سب سے بڑا جہاد. قلم کے ذریعے جہاد کیجئے، قرآن کے ذریعے. اور اپنی زبان کو قرآن کے تابع رکھیے. تابع اس لیے کہ شیطان نے اگر اس پر قابو پا لیا، اس زبان کے اوپر، تو اس سے مہلک ڈسٹرکٹیو چیز اور کوئی نہیں اسلام کے لیے. اور یہ انتہائی خطرناک چیز ہے. تو دل میں بھی قرآن ہو، زبان پر بھی قرآن ہو، دونوں جگہ قرآن ہونا ضروری ہے. زبان پہ قرآن ہے اور دل میں شیطان، تو آپ سوچئے ذرا کتنی مہلک ہے یہ چیز. یا دل میں قرآن ہو اور زبان پہ شیطان، یہ اور بھی خطرناک چیز ہے. دونوں ہی چیزیں بہت خطرناک ہیں. شیطان کے ساتھ تو دوری ہی رکھنی ہے، نہ اس کو دل میں آنے دینا ہے نہ زبان پہ. اور اسی وقت ممکن ہے جب دل اور زبان دونوں کو ہم قرآن کے تابع کر دیں. تو لہٰذا زبانوں کے ذریعے، اور زبان بھی جو قرآن کے تابع ہو کے چلے، قلم کے ذریعے جہاد کرنا ہے. اور جب نوبت آ جائے، جس کا کہ ہم نے سورہ انفال میں مرحلہ پڑھا، اگر قتال کا مرحلہ آتا ہے الحمدللہ، اور قتال کا مرحلہ آئے گا لیکن بعد میں آئے گا. یہ ایک پروگریشن ہے. پہلے دعوت ہوگی، پہلے تبلیغ ہوگی، پہلے زبانوں سے اور قرآن سے جہاد کیا جائے گا، پہلے قلم سے جہاد کیا جائے گا. اس کے نتیجے میں معاشرے میں کچھ خیر پیدا ہوگا، معاشرے میں زندگی اور حرکت پیدا ہوگی. کچھ لوگوں کے دل میں تمنا پیدا ہوگی کہ ہاں اب دین کو نافذ کرنا چاہیے. ان میں اتنی ہمت، اتنی جرت، بہادری پیدا ہوگی کہ وہ چاہیں گے کہ ہم مقابلہ کریں مخالفتوں سے، باطل سے ہم ٹکر لیں. وہ اتنے منظم ہو چکے ہوں گے، آرگنائزڈ ہو چکے ہوں گے. ایک لیڈر ان کا ہوگا، اس کی سربراہی میں وہ جہاد کریں گے، جو جہاد ان کا قتال کے مرحلے کو پہنچے گا، اور پھر انشاءاللہ دین نافذ ہوگا. تو قتال کا مرحلہ تو ضرور آئے گا، لازمی طور پہ آئے گا. اس کے بغیر دین نافذ ہوتا نہیں. لیکن یہ آخری مرحلہ ہے. اس سے پہلے بہت کچھ تیاری ہے جو کہ کرنے کی ضرورت ہے. تو کچھ مہاجر ہوں گے، کچھ انصار ہوں گے، یہ سب مل کر حزب اللہ بنیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے. اب یہاں پر اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے ان کو پناہ دی، وہی دراصل ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے ولی ہیں. تو جنرل ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ میں تو ہم نے کافی لمبی بات کر لی. اسپیشل ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ میں ہم بات کرتے ہیں. تعویل خاص جو ہے اس کی وہ یہی ہے کہ مدینے آ کر جنگوں کا، قتال کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ مسلمان جہاں کہیں ہوں ہجرت کر کے مدینے پہنچ جائیں، تاکہ مسلمانوں کی طاقت ایک جگہ جمع ہو جائے، کنسنٹریٹ ہو جائے. سورہ نساء میں بھی اس سے ملتا جلتا مضمون ہم نے پڑھا تھا. اب کیا ہوا؟ اگر کچھ لوگ ہیں جو مسلمان ہو گئے، کلمہ انہوں نے پڑھ لیا، لیکن اپنے کنبے قبیلے کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں، تو ان سے مسلمانوں کو تعلق رکھنے سے روک دیا گیا. سورہ نساء جو سورہ انفال کے بعد نازل ہوئی، اس میں آیت 88-89 میں ایسے لوگوں کو جو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اور قدرت رکھنے کے باوجود جو ہجرت نہیں کرتے، ان کو منافق کہا گیا ہے. سورہ نساء میں کر سکتے ہیں ہجرت اور نہیں کر رہے، ان کو منافق کہا گیا ہے. کہ
ابھی یہ ایمان کی کمزوری ہے اور یہی آگے چل کر نفاق میں مبتلا ہو جائے گی. یہ ہجرت اس لیے نہیں کر رہے کہ ان کو ابھی اپنی دنیا، اپنے دنیاوی رشتے بہت زیادہ پیارے ہیں. یہ چاہتے ہیں کنارے کنارے رہ کر اللہ کی عبادت کریں، آسان راستہ. اور کیا ہوگا کہ آج تو چلو دل میں تمنا ہے عمل کرنے کی، جب مخالفتوں میں اور کفر کے ماحول میں گھرے رہیں گے اور ہجرت نہیں کریں گے تو کچھ عرصے بعد ان کی ریزسٹنس بھی کمزور پڑ جائے گی. یہ واپس انہی جیسے ہو جائیں گے جس کو ہم کہتے ہیں if you cannot beat them, join them. اگر ان پہ قابو نہیں پا سکتے انہی جیسے ہو جاؤ. تو لہٰذا فرض تھی ہجرت. فتح مکہ سے پہلے تک ہر مسلمان پہ ہجرت فرض تھی. مہاجر کا غیر مہاجر کا چاہے کتنا ہی قریبی رشتہ ہو، وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے تھے، نہ آپس میں شادی بیاہ کر سکتے تھے. یہ جو فرمایا ہے نا کہ ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، کہ ولایت کا کوئی رشتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے مسلمان ہیں لیکن تم سے وراثت نہیں پائیں گے، مسلمان ہیں لیکن تم ان سے شادی بیاہ نہیں کر سکتے. یہ حکم عارضی حکم تھا، عبوری حکم تھا، ٹرانزیشنری حکم تھا، اور اس وقت تک رہا جب تک کہ مکہ فتح نہ ہو گیا. فتح مکہ کے موقع پر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا کہ لا ہجرت بعد الفتح، اب فتح کے بعد کوئی ہجرت نہیں رہی، کیونکہ پورا عرب مسلمان ہو گیا. خود مکے والے جو ہیں مسلمان ہو گئے، مکہ بھی دارالاسلام میں شامل ہو گیا. لہذا اس آیت کے بارے میں جو آیت کا یہ ٹکڑا ہے جس میں ولایت کا ذکر آتا ہے، کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ یہ حکم اب منسوخ ہو گیا ہے، اور کچھ مفسرین کی رائے ہے کہ نہیں، منسوخ نہیں ہوا، موجود ہے لیکن سسپینڈڈ ہے، معطل ہے. جن حالات میں یہ حکم آیا تھا، اگر کسی زمانے میں پھر ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ بالکل واضح طور پر ایک دارالاسلام بن جاتا ہے، تو پھر دوبارہ سے یہ حکم جاری ہوگا کہ جو مسلمان جہاں کہیں ہیں وہ ہجرت کر کے اس دارالاسلام میں آ جائیں. مثال کے طور پہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں ہم احادیث میں پڑھتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں اور وہ کہیں اپنی حکومت قائم کرتے ہیں. اب ضروری ہو سکتا ہے، اس زمانے میں ضروری ہو کہ مسلمان جو جہاں ہے وہ آ کر اور عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دے، اس علاقے میں آ جائے جہاں پر وہ حکومت ان کی قائم ہے. تو ولایت کا رشتہ تو نہیں ہوگا، لیکن یہ بات فرما دی آگے کہ اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد مانگیں، اگر کہیں ان پر ظلم ہو رہا ہو تو اب تم کو ان کی مدد کرنی ہوگی. لیکن ساتھ ہی ساتھ آگے یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو مدد تم ان کی کرو گے، لیکن الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق، لیکن اگر ان مسلمانوں کا تعلق کسی ایسی قوم سے ہے جس سے کہ تم نے نو وار پیکٹ کیا ہوا ہے، جنگ نہ کرنے کا جس سے معاہدہ کیا ہوا ہے، اب تم ان مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکتے جو ایسے قبیلوں کے اندر رہ رہے ہیں. یعنی بین الاقوامی معاہدے کا لحاظ کرنا ہوگا، بین الاقوامی ذمہ داریوں کا بھی تم کو خیال رکھنا ہوگا، ان کا پاس رکھنا ہوگا. اگر کسی قوم سے کوئی ٹریٹی ہوئی بھی ہے، اب ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی مدد نہیں کی جا سکے گی. وعدوں کا اور معاہدوں کا احترام تو اسلام کی بنیادی تعلیمات ہی میں سے ہے. پہلے بھی ہم نے یہ بات پڑھی ہے کہ چوری چھپے کی کارروائیاں، انڈکلیئرڈ وار، اسلام کو بالکل پسند نہیں ہے کہ معاہدہ بھی ہوا ہو، انڈر کور ایکٹیویٹیز چل رہی ہوں. اسلام کی بولڈ اسٹریٹ فارورڈ پالیسی ہونی چاہیے دوسرے اقوام کے ساتھ، اور یہی دراصل زندہ قوموں کا، ڈائنامک قوموں کا طریقہ ہوتا ہے. چھپ چھپ کے وار نہیں کرتے، جس کو ہم محاورے میں کہتے ہیں نا کہ کیا بغل میں چھری اور منہ پہ رام رام. پیس پیس کی باتیں ہو رہی ہیں، ڈیلیگیشنز، پیس ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور ایک دوسرے کے پیٹ میں چھرے گھونپ رہے ہیں، انسٹیبل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دوسرے کے ملک کو. یہ اسلام کو نہیں پسند، یہ فساد ہے. اس سے کبھی امن اور بہتری نہیں آئے گی، صرف فساد ہی فساد پھیلے گا. مسلمانوں کو جب عروج حاصل تھا یہ طریقے اختیار نہیں کیے. تاریخ کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک عورت کی فریاد پر حجاج بن یوسف نے سندھ فتح کر لیا. تو مظلوموں کی اگر مدد کرنی ہے تو کھلم کھلا مردوں کی طرح سامنے آئیں، مقابلہ کریں.
معتصم ایک خلیفہ تھا، مامون الرشید کا یہ جانشین تھا۔ روم کے بارڈر پر ایک شہر کا نام ہے اموریہ۔ اموریہ میں کسی رومن نے ایک مسلمان عورت کو پکڑ لیا۔ اس عورت نے دہائی دی، اس نے کہا کہ ہائے خلیفہ، تو ہے کہاں کہ مسلمان عورتوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ ہوتے ہوتے یہ واقعہ معتصم تک پہنچا۔ کہتے ہیں کہ جو ہی اس کو یہ خبر ملی کہ مسلمان عورت پر اس طرح ظلم ہوا ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ ننگے پاؤں چل پڑا اور درباریوں سے اس نے کہا کہ میرا جوتا، ہتھیار، فوج، ہر چیز لے کر آؤ میرے پیچھے، اب میرا یہاں بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ جنگ ہوئی، کھلم کھلا جو جنگ ہوتی ہے، اموریہ فتح ہوا، اور یہ بھی تاریخ میں آتا ہے کہ وہ شخص بھی پکڑا گیا، وہ مسلمان عورت بھی مل گئی اور اس سے کہا کہ اب تم اس شخص سے اپنا بدلہ لے لو۔ تو یہ ہے وہ کردار جس نے کہ مسلمانوں کو عظمت دی تھی۔ یہ ہے اعلیٰ کردار۔ جنگ کرنی ہے، کھلم کھلا کرو، اور امن کا نام لیا ہے تو امن کی روح کو بھی نبھاؤ۔ یہ نہ ہو کہ امن کو ظاہری طور پہ برقرار رکھتے ہوئے اور امن کی روح جو ہے وہ تم وائلیٹ کرو یا مسخ کرو، یہ بات درست نہیں۔ آگے فرمایا آیت 73، وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں۔ حقیقت ہے کافر مسلمانوں کے مقابلے میں ایک دوسرے کے حمایتی ہیں۔ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ، اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا۔ تفعلوہ، یہ جو ہو کی ضمیر آ رہی ہے، اس ہو کی ضمیر سے پچھلے سارے مضمون کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ یہ جو تم کو ہدایات دی گئی ہیں پچھلی آیات میں، اگر تم نے ان پر عمل نہ کیا تو بڑا فساد ہوگا۔ یعنی مسلمان جب تک ایک دوسرے کے مددگار بنے رہیں گے، معاہدوں کا احترام کریں گے، کافروں سے امیدیں نہیں لگائیں گے، ان سے محبت اور خلوص کے رشتے نہیں رکھیں گے، تو مسلمان امن کا سبب بنیں گے، خود بھی امن میں رہیں گے، دنیا میں بھی امن رہے گا۔ اور اگر یہ نہ کیا، الا تفعلوہ، اگر نہ تم نے یہ کیا، ایک دوسرے سے تم نے تعلقات نہ رکھے۔ ہم نے سورہ آل عمران میں یاد ہے آپ کو پڑھا تھا، اصبروا وصابروا ورابطوا، رابطہ، گیٹ کنیکٹڈ، آپس میں سوشل نیٹ ورکنگ کرو، یہ ضروری ہے۔ جب مسلمان یہ نہیں کریں گے، سب اپنے اپنے خول میں بند ہو کر بیٹھ جائیں گے، معاہدوں کا احترام نہیں کریں گے اور کافروں سے دوستیوں کی پینگیں بڑھائیں گے، ان پر توکل کریں گے، ان کو اپنا ولی بنائیں گے، اللہ رسول ان کو دشمن لگیں گے اور کافر اپنے پیارے دوست لگیں گے، ان کے ہی طور طریقوں کو ڈیفینڈ کیے چلے جائیں گے، تو پھر فساد ہوگا، فتنہ بھی ہوگا، فساد بھی ہوگا۔ اور ہم کیا کہیں کہ ہم نے تو اس چیز کو، اس پیشن گوئی کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے دیکھ لیا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم بھگت رہے ہیں اس چیز کو۔ آگے فرمایا آیت 74 75، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جد و جہد کی اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں۔ ہم المؤمنون، اس میں زور دیکھیے، حسر ہے یہاں پر، کہا کہ جو ہجرت کر رہے ہیں اور جو انصار بنے ہیں اور جو جہاد کر رہے ہیں، اپنی جانیں بھی لگا رہے ہیں اور اپنے مال بھی خرچ کر رہے ہیں، ہم المؤمنون حقا، بس یہی مومن ہیں۔ حسر ہے، کوئی اور مومن نہیں ہے ان کے علاوہ۔ اگر مہاجر نہیں ہیں، اگر انصاری نہیں ہیں تو مومن نہیں ہیں، اور انہی سے وعدہ ہے اللہ کا مغفرت کا اور بہت اچھے رزق کا۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم، اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کر آ گئے اور تمہارے ساتھ آ کر مل کر جد و جہد کرنے لگے، وہ بھی تم ہی میں شامل ہیں۔ کتنی خوبصورت خوشخبری ہے ہمارے لیے۔ ہم تو زمانے میں موجود نہیں تھے نا جب سورہ انفال نازل ہوئی، ہم تو صحابہ میں شامل نہیں ہیں،
لیکن بعد والوں کو بھی شامل کر لیا گیا کہ جو بعد میں آئیں گے، چاہے کسی زمانے میں ہوں، چاہے دنیا کے کسی خطے پر ہوں، کوئی وقت کی یا جغرافیے کی حدود ایک دوسرے سے تم کو دور نہ کر سکیں گی. انما المؤمنون اخوہ، سورہ حجرات میں آتا ہے مومن بھائی بھائی ہیں. مومن تو مومن کے ساتھ ایک خاص رشتہ رکھتا ہے، چاہے بیچ میں زمانی فصل ہزاروں سال کا بھی کیوں نہ ہو. ریلیٹ کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے، کیمسٹری ملتی ہے ان کی ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کی تھنکنگ پروسیس کو سمجھتے ہیں، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں نا دے نو واٹ میکس دیم ٹک. جو آج مومن ہے وہ بڑی اچھی طرح صحابہ کی نفسیات سمجھ سکتا ہے، ریلیٹ کر سکتا ہے ان سے، اور جو آج مومن نہیں ہے وہ نہیں کر سکتا ریلیٹ ان سے. اور جو 1400 سال پہلے مومن نہیں تھا اس کو بھی سمجھ نہیں آتا تھا کہ صحابہ کو کیا ہو گیا. وہ کہتے تھے غرہ ہؤلاء دینہم، ان کے دین نے تو ان کی مت مار دی ہے. ان کو بھی نہیں سمجھ آتا تھا، انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر سکتے تھے، ویو لینتھ ہی نہیں ملتی تھی ان کی. تو زمانی بوت نہیں ہوتا مومن کے اندر، وہ سمجھ لیتے ہیں ایک دوسرے کو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں بیان فرما دی کہ مومن کسی زمانے میں ہو، اس کا عمل، اس کا سوچ کا انداز، اس کی انسپریشنز، ایسپریشنز سب ایک جیسی ہوتی ہیں. تو لہٰذا ان کے لیے بھی اجر ہے، وہ بھی تمہارے ساتھ ہی ہیں. اور آگے فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. مراد ہے یہاں پر کہ جب ہجرت ہوئی تھی تو وراثت کی بنیاد کسی اور چیز کے اوپر تھی، یعنی جو مواخات مدینہ کرائی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر ایک انصار کے درمیان، وہ وراثت کی بنیاد بھی تھی. یعنی انصار کا وارث مہاجر بھائی بنتا تھا، اور مہاجر اگر مر جاتا اس کا وارث اس کا انصار بھائی بنتا تھا. یہ بھی عارضی صورتحال تھی. یہ معاملہ کوئی تقریباً 2 یا 3 سال چلا. اس کے بعد سورہ نساء میں جب قانون وراثت نازل فرما دیا گیا تو پھر یہ ولایت کا سسٹم ختم ہو گیا، اور قانون وراثت نے بتا دیا کہ رشتہ دار جو ہیں، جو اولو الارحام ہیں، وہی دراصل وراثت میں حصہ پائیں گے. اور کوئی اگر تمہارا اپنا منہ بولا بھائی یا دینی بھائی بنا ہوا ہے تو تم وصیت کر سکتے ہو اس کے لیے، لیکن وراثت اس کو نہیں دی جا سکتی. اور یہ بات بھی فرما دی کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، کس کے دل میں ایمان کتنا ہے، کوئی کیا کرنا چاہتا ہے، ہر چیز کا اللہ کو علم ہے. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.